آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو کل قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، اور کچھ لوگ اس سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا سبب جو ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ پنجگانہ نماز ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں مختلف صیغوں سے 700 سے زائد مرتبہ اس کی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ دیکھیں نا، میٹرک کی کلاس کا استاد ہو اور وہ اپنے شاگردوں کو 2-3 بار کام کہے، اور جب اس کو تیسری یا چوتھی بار کہنا پڑے تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے بھئی میں 2-3 بار تجھے کہا تو سمجھ ہی نہیں بات کو۔ اور جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سینکڑوں دفعہ کہے کہ نماز پڑھو، سینکڑوں دفعہ، اور یہ بہانے کر رہا ہے، یہ ابھی پلان بنا رہا ہے، پھر کہتا ہے میں بے چین رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں۔ عمل کا راستہ، جب آپ عمل کا راستہ اختیار کریں گے تو آپ سکون میں رہیں گے۔ بے عمل آدمی اور بد عمل آدمی جو ہے وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ دیکھیں، نماز ایک لذت والا اور ایک ذوق والا کام ہے، یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس رب نے انسان کے جسم میں جو ہے وہ بھوک کی خواہش رکھی ہے، پیاس کی خواہش رکھی ہے، نیند کی خواہش رکھی ہے، اور جس رب نے انسان کو پیدا کیا ہے اس رب نے انسان کے جسم کے اندر عبادت کی بھی خواہش رکھی ہے۔ دیکھیں، جو صبح اٹھ کر فجر کی نماز نہیں نہ پڑھتے ان کا دن صحیح طرح روشن نہیں ہوتا۔ ان کا دن صحیح طرح روشن ہوتا ہے جو صبح اٹھ کر نماز پڑھیں اور ظہر کا وقت آئے پھر نماز کی طرف جائیں، اور عصر کا وقت آئے پھر نماز کی طرف جائیں۔ دیکھیں، دنیا کا جو سب سے بڑا بے وفا انسان ہے وہ بے نمازی ہے، وہ بے نمازی ہے۔ اگر آپ کسی بے نمازی سے توقع کریں کہ وہ میرے سے وفا کرے گا یا میرے مشکل وقت میں میرے کام آئے گا، تو یہ آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی نہیں وفا کرتا، جس نے ساری نعمتیں دینے والے کا ہی بھی شکر ادا کیا، وہ تیرا میرا کیسے کرے گا؟ بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفن کیا کرو۔ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ بے نمازی سے جو ہے وہ خضیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض بھی نہ دو، جو اللہ تعالیٰ کا نہیں قرض ادا کر سکتا وہ تیرا میرا کیسے کرے گا؟ اور ایک اور حدیث پاک آپ نے بارہا علماء اکرام سے سنی ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قوموں کو مختلف عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کسی کی اندریاں کر کر کے گر رہی تھی، کسی کی زبان جو ہے وہ لوہے کی کینچی سے کاٹی جا رہی تھی، کسی پر جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا۔ ایک قوم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے سر پر جو ہے باریک پتھر سے کچلا جا رہا ہے، ان کا سر باریک پتھر سے کچلا جا رہا ہے، اور جب وہ پتھر واپس آتا ہے وقت تک وہ انسان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین کہنے لگے کہ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن پر 5 گانا نماز فرض کی گئی تھی، لیکن ان کے سر جو ہے 5 گانا نماز سے بوجھل رہتے تھے، سجدوں سے بوجھل رہتے تھے، اس لیے آج ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ قتل کے لیے نہیں آئے، چوری کے لیے بھی نہیں آئے، سود کے لیے بھی نہیں آئے، شراب کے لیے بھی نہیں آئے۔ دیکھیں، قتل، چوری، سود بہت بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو تذکرہ وہ کفر کا تذکرہ نہیں آیا۔ لیکن جب نماز کی بات آئی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا۔ حضرت امام ابن حجر نے ایک روایت لکھی ہے، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو بہت ساری رسوائیاں ہیں،
ایک تو یہ ہے کہ اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس کے چہرے سے صالحین کا نور اتار لیا جاتا ہے، اور تیسرا اس کے لیے یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ملتا، اور چوتھا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، اور پانچواں اس کے لیے یہ ہے کہ جب کوئی نیک لوگ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک امت مسلمہ پر کرم فرما، سحری کے وقت لوگ اٹھ کر دعا کر لیتے ہیں نا کہ امت مسلمہ پر کرم فرما، اس نیک لوگ کی تو دعا قبول ہوئی، اس نیک بندی کی تو دعا قبول ہوئی، لیکن اس میں سے اس کا حصہ نکال لیا گیا، یہ اس کو دنیا میں سزائیں ہیں، اور نزا کے وقت، موت کے وقت اس کو 3 سزائیں ملیں گی۔ حضرت امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ وہ جب مرے گا تو ذلیل ہو کر کے مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اور قبر میں اس کو 3 سزائیں ملیں گی۔ حضرت امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ قبر میں اس کو 3 سزائیں ملیں گی۔ کہتے ہیں کہ پہلی تو یہ ہے کہ اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر کر دی جائیں گی، ادھر ہو جائیں گی، اتنی قبر اس کی تنگ ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کی قبر میں آگ ڈال دی جائے گی، اور تیسرا اس کے لیے یہ ہے کہ اس پہ ایک سانپ مسلط کر دیا جائے گا، جب وہ ڈنسے گا تو انسان 70 گز تک زمین میں ڈنس جائے گا، 70 گز تک زمین میں ڈنس جائے گا، اور یہ مسلسل ڈستا جائے گا، اور حشر میں اس کو 3 سزائیں ملیں گی۔ حضرت امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ حشر میں اس کو 3 سزائیں ملیں گی۔ ایک تو یہ ہے اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور دوسرا اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا قہر و غضب کا اظہار کرے گا، اور تیسرا اس کے لیے یہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بے نمازی